تو ختم نبوت کا انکار ایک کفر ہوا۔ مرزا قادیانی کا دعویٰ نبوت کرنا یہ کفر، اور اس کو نبی ماننا یہ بھی کفر۔ ختم نبوت کا انکار یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی دعویٰ تو نہیں کرتا نبوت کا، لیکن ختم نبوت کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہے یا نہیں؟ وہ کافر ہے۔ اور اگر ایک کفر تو یہ آ گیا اور پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہ دوسرا کفر ہو گیا، تو یہ دو کفر تو ان کے یہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ یہاں یہ آیا تو مرزا قادیانی نے کہا کہ اس سے یثرب والا محمد مراد نہیں، اس سے قادیان والا محمد مراد ہے۔ گویا کہ اپنے محمد ہونے کا بھی دعویٰ کیا، وہ محمد اول، یہ محمد ثانی، وہ یثرب کا اور یہ قادیان کا۔ تو کہتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ مجھے یہاں پر کہا گیا، یہ کفر ہے یا نہیں؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس سے مراد لیتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ کے بیٹے آمنہ کے لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ مراد لیتے ہیں، ان کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ لیکن جب قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے یہی ہیں محمد رسول اللہ، لیکن وہ یاد باللہ، ہزار بار لاکھ بار میری توبہ، وہ اس سے مراد لیتے ہیں لعین قادیان کا، وہ دجال جس نے اپنے آپ کو محمد کہا، وہ مراد اس کو لیتے ہیں۔ تو کلمے کا بھی انکار، کلمے کے اندر بھی تحریف، کلمے کا معنی بدلا، قرآن کریم کا معنی بدلا۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 28ویں پارے میں مبشرا من بعد اسمہ احمد، اسمہ احمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد بھی احمد بھی، یہاں پر احمد نام سے آپ کا ذکر ہوا، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اس سے مراد میں ہوں، کہ میرا نام غلام احمد ہے، غلام کو کاٹ دو باقی رہ گیا احمد، تو احمد سے میں مراد ہوں۔ یہ قرآن کریم کے اندر تحریف اپنے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا مصداق میں کفر ہے یا نہیں، یہ کفر ہے یا نہیں، یہ بھی کفر۔ تو حضرت اعلیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ نے خوب جواب دیا۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ میرا نام غلام احمد ہے، غلام کاٹ دو باقی احمد رہ گیا، لہذا اس کا مصداق میں ہوں، احمد ہوں۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ میرا نام ہے عطا اللہ، عطا کو کاٹ دو باقی رہ گیا اللہ، اور میں تیرے نبی بنایا نہیں، تو کتوں مان کے آگے۔ تو یہ قرآن کریم میں تحریف کی۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ نبی علیہ السلام کی یہاں پر آمد کا مقصد اور آپ کا یہاں پر بیان کیا گیا غلبہ، کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے، اور غالب ہوا یا نہیں؟ غالب ہوا۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہاں پر رسول مجھے کہا، یہ میرے بارے میں بشارت ہے کہ میری آمد کے ساتھ دین اسلام غالب آ جائے گا، یہ مجھے یہاں پر رسول کہا گیا، یہ بھی قرآن کریم کا معنی بدلا، یہ بھی کفر ہے۔ بلکہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کی کوشش کی، مثال دے کر کہا کہ ایک ہے محمد یثرب کا، ایک ہے قادیان کا،
یثرب کا محمد علیہ باللہ علیہ باللہ وہ پہلی کا چاند اور قادیان کا وہ 14ویں کا چاند. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے اب اس کے اوپر ہمیں دلائل دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اسمبلی نے جو فیصلہ کر دیا ان کے غیر مسلم ہونے کا، ان کے کفر کا، ان کے کافر ہونے کا، اس کے بعد اب اس پر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں. پکے ٹھکے یہ کافر قرآن حدیث کے دلائل کے لحاظ سے تو علماء نے سمجھایا، حتیٰ کہ اسمبلی کے ممبران جن کو سورۃ اخلاص بھی نہیں آتی وہ بھی سمجھ گئے کہ واقعی یہ کافر ہے، ان کو بھی سمجھا دیا اور اسمبلی نے متفق طور پر فیصلہ کر دیا کفر کا. تو قرآن حدیث کے دلائل کے لحاظ سے بھی یہ کافر اور پاکستان کے آئین کے لحاظ سے بھی یہ کافر. اس لیے ان کے کفر میں تو کوئی شک نہیں. اب ہم یہ متعین کریں کہ ان کافروں کی 6 قسموں میں سے کون سی قسم ہے. 6 قسموں میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، اور جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے الٹا ان کو وہ کافر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے سوا جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں. ہم ہیں اصلی مسلمان، یہ آئینی مسلمان. اپنے آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ہیں اصلی مسلمان، قرآن حدیث کے مسلمان، اور یہ آئینی مسلمان. وہ الٹا اپنے ماسوا دوسروں کو کافر کہتے ہیں. تو دعویٰ کرتے ہیں اسلام کا، عقائد مجھے واسطے عقائد کفریہ، دعویٰ اسلام کا، عقائد کفریہ، عقائد کفریہ. تو آپ بتائیں اب یہ کون سی قسم ہوئی؟ کون سی قسم ہوئی؟ مجھے واسطے یہ ہوئے زدیق.